ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تفتان بارڈر کے ذریعے دو قسم کے کورونے داخل ہوئے۔ ایک تو وہ تھا کہ جس نے انسان کے جسم پر حملہ کر کے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ زیارت کے بہانے شام اور ایران گئے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ زیارت نہیں تھی، یہ قتل عام تھا۔ جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ، اور پھر ان کو پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ وہاں بھی انتظام کیے جا سکتے تھے۔ جتنی محنت اب کر رہے ہیں، اگر اس بارڈر پر اتنی محنت کی جاتی تو اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا تھا۔ ادارے جانیں اور وہ لوگ جانیں جو ہمارے ملک میں کلبھوشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، 24 گھنٹے کا ہم آپ کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ہم نے لائے عمل اپنا تیار کر لیا ہے۔ 24 گھنٹے بعد ہم سے توقع مت رکھنا، جب ہم گراؤنڈ پہ اتریں گے تو پھر مذاکرات کے لیے مت آنا کہ مولانا تھوڑا سا وقت دے دیجئے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے نہیں۔ یہ صاحب بتا رہے ہیں، جانے والے لوگ نہیں۔ ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم مجلس کریں گے، مجلس کر کے دکھا دی۔ ہم نے کہا تھا آپ کو جلوس کریں گے، جلوس کر کے دکھا دیا۔ بندے بھی رہا کرا کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور ان تمام حالات خراب کرنے کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کر کے جلوس کی بات کر لیتی تو آج یہ ہمارے اوپر بوجھ نہ آتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگلی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ پہلی غلطی صوبائی حکومت کر چکی ہے ہمیں اجازت نہ دے کر، اب دوسری غلطی نہ دہرائے۔ ابھی تو نشتر پارک امام باڑہ بنایا تھا، اگر لڑکوں کو نہیں چھوڑا تو پورے سندھ کو امام باڑہ بنا دیں گے۔ اب ہمارے ملک کی بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، ملتان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، مختلف علاقوں میں، کیا حکومت کو یہ نظر نہیں آتا کہ ذاکر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے یہ تک کہہ رہا ہے کہ حضرت علی تو منع کرتے رہے مجھے اللہ نہ کہو، لیکن اللہ یہ کہتا ہے مجھے علی کہو۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے کہ علی نے ایک نہیں کئی ہزار مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ مت کہو، ایسا ہی ہے، اور اس نے کئی دفعہ کہا مجھے علی کہو۔ آج طے کرنا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے یا علی کو ماننا ہے، دونوں میں سے کسی ایک بات پہ تو یقین رکھنا پڑے گا۔ علی کی مانتے ہیں، توحید سے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اور توحید کو مانتے ہیں تو علی سے جاتے ہیں۔ علی کہتا ہے مجھے اللہ نہ کہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کہو، آپ کیا کہیں گے؟ نکال کے دکھائے کوئی درمیانی راستہ یہاں پہ۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے
تفتان بارڈر کے ذریعے دو قسم کے کورونے داخل ہوئے۔ ایک تو وہ تھا کہ جس نے انسان کے جسم پر حملہ کر کے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ زیارت کے بہانے شام اور ایران گئے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ زیارت نہیں تھی، یہ قتل عام تھا۔ جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ، اور پھر ان کو پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ وہاں بھی انتظام کیے جا سکتے تھے۔ جتنی محنت اب کر رہے ہیں، اگر اس بارڈر پر اتنی محنت کی جاتی تو اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا تھا۔ ادارے جانیں اور وہ لوگ جانیں جو ہمارے ملک میں کلبھوشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، 24 گھنٹے کا ہم آپ کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ہم نے لائے عمل اپنا تیار کر لیا ہے۔ 24 گھنٹے بعد ہم سے توقع مت رکھنا، جب ہم گراؤنڈ پہ اتریں گے تو پھر مذاکرات کے لیے مت آنا کہ مولانا تھوڑا سا وقت دے دیجئے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے نہیں۔ یہ صاف بتا رہے ہیں، جانے والے لوگ نہیں۔ ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم مجلس کریں گے، مجلس کر کے دکھا دی۔ ہم نے کہا تھا آپ کو جلوس کریں گے، جلوس کر کے دکھا دیا۔ بندے بھی رہا کرا کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور ان تمام حالات خراب کرنے کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کر کے جلوس کی بات کر لیتی تو آج یہ ہمارے اوپر بوجھ نہ آتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگلی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ پہلی غلطی صوبائی حکومت کر چکی ہے ہمیں اجازت نہ دے کر، اب دوسری غلطی نہ دہرائے۔ ابھی تو نشتر پارک امام باڑہ بنایا تھا، اگر لڑکوں کو نہیں چھوڑا تو پورے سندھ کو امام باڑہ بنا دیں گے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تفتان بارڈر کے ذریعے دو قسم کے کورونے داخل ہوئے۔ ایک تو وہ تھا کہ جس نے انسان کے جسم پر حملہ کر کے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ زیارت کے بہانے شام اور ایران گئے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ زیارت نہیں تھی، یہ قتل عام تھا۔ جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ، اور پھر ان کو پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ وہاں بھی انتظام کیے جا سکتے تھے۔ جتنی محنت اب کر رہے ہیں، اگر اس بارڈر پر اتنی محنت کی جاتی تو اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا تھا۔ ادارے جانیں اور وہ لوگ جانیں جو ہمارے ملک میں کلبھوشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں،
धमकियों पर उतर आते हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 24 घंटे का हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमने लाए अमल अपना तैयार कर लिया है। 24 घंटे बाद हमसे तवक्का मत रखना, जब हम ग्राउंड पे उतरेंगे तो फिर मुज़ाकरात के लिए मत आना कि मौलाना थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये साफ बता रहे हैं, जाने वाले लोग नहीं। हमने तो आपको बता दिया था कि हम मजलिस करेंगे, मजलिस करके दिखा दी। हमने कहा था आपको जुलूस करेंगे, जुलूस करके दिखा दिया। बंदे भी रिहा करा के तुम्हें दिखाएंगे। और इन तमाम हालात खराब करने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करके जुलूस की बात कर लेती तो आज ये हमारे ऊपर बोझ ना आता। मैं फिर कह रहा हूँ, अगली जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पहली गलती सूबाई हुकूमत कर चुकी है हमें इजाजत ना देकर, अब दूसरी गलती ना दोहराए। अभी तो नश्तर पार्क इमाम बाड़ा बनाया था, अगर लड़कों को नहीं छोड़ा तो पूरे सिंध को इमाम बाड़ा बना देंगे। अब हमारे मुल्क की बारगाहों में, इमाम बाड़ों में, मुल्तान में, कराची में, कोयटा में, मुख्तलिफ इलाकों में, क्या हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कि ज़ाकिर लोगों के अक़ीदों को ख़राब करने के लिए ये तक कह रहा है कि हज़रत अली तो मना करते रहे मुझे अल्लाह न कहो, लेकिन अल्लाह ये कहता है मुझे अली कहो। अच्छा देखिए, बात ये है, घबराए हुए तो नहीं है, ये बात तो तय है कि अली ने एक नहीं कई हजार मर्तबा कहा कि मुझे अल्लाह मत कहो, ऐसा ही है। और उसने कई दफा कहा मुझे अली को। आज तय करना है कि अल्लाह को मानना है या अली को मानना है। दोनों में से किसी एक बात पे तो यकीन रखना पड़ेगा। अली की मानते हैं तौहीद से जाते हैं, ऐसे ही है या नहीं? और तौहीद को मानते हैं तो अली से जाते हैं। अली कहता है मुझे अल्लाह ना कहो, अल्लाह कह रहा है मुझे अली कहो। आप क्या कहेंगे? निकाल के दिखाए कोई दरमियानी रास्ता यहाँ पे। अब लोगों को मुगालते में डालने के लिए फ़लसफ़े की बातें की जाती हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है। सब कहते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है। जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो क्या अल्लाह ही कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? अल्लाह किसको कह रहा है? इसका क्या माना? कहते हैं कि अल्लाह का या कोई और अल्लाह है जिसको कह रहा है मैं तेरे नाम से शुरू कर रहा हूं। अल्लाह को तो ये ज़ेब ही नहीं देता कि अपनी हम्द करे। हाँ, जब हम कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से तो इसका मतलब है अल्लाह नाम नहीं है। अल्लाह नाम नहीं है उसका, कोई नाम है जो छुपा हुआ है। जिस नाम से शुरू करना है ये तो वही करेगा ना जिसको पता है, मगर ना पढ़ते रहो बिस्मिल्लाह कितनी पढ़ोगे जब तुम्हें पता ही नहीं कि उसका नाम क्या है। अल्लाह नाम नहीं, अल्लाह ज़ात है। रहमान, रहीम, करीम, वदूद, गफ़ार, सत्तार, हई, कय्यूम, ये उसकी सिफतें हैं। उसका नाम क्या है? तवज्जो है ये नहीं? चलो सूरह आला की तरफ है, सब्बिह इस्मे रब्बिकल आला। अभी तस्बीह कर अपने रब के नाम की।